بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود السلام پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک النبی الامی، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ علماء ملت اسلامیہ، مشائخ کرام، بزرگوں اور دوستوں، ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑا جی چاہتا ہے داتا سرکار کی نگری میں، داتا حضور کی بارگاہ میں حاضری دوں، اس لیے کہ میرا یہ یقین ہے کہ جس دل میں داتا نہیں اس کو کچھ بھی آتا نہیں۔ آپ مجھے تو بھول جائیں گے، لیکن جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں آپ بول نہیں پائیں گے انشاءاللہ۔ خیر دوستو، میں نے ابھی ایک آیت مقدسہ کا تھوڑا سا حصہ تلاوت کیا ہے، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ اگر پوری آیت تلاوت کرتا اور پھر پوری آیت مبارکہ کے حوالے سے گفتگو کرتا تو پھر آج کی رات گزر جاتی۔ آیت مبارکہ یہ ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، بشیر بنا کے بھیجا ہے اور نذیر بنا کے بھیجا ہے، داعی الی اللہ بنا کر بھیجا ہے اور سراج منیر بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا ہے اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ اور سوچنے کی بات تو یہاں یہ ہے، اور سوچنے کی بات تو یہاں پر یہ ہے کہ اپنے محبوب کو جو کچھ بھی بنا کر بھیجا ہے اس کا اعلان خود رحمان بذریعہ قرآن کر رہا ہے کہ ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کیا بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے ان تمام صفات کا ذکر فرمایا جن سے اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موصوف کیا ہے، لیکن سب سے پہلے کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی، اے نبی۔ کیا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ میں نبی ہوں؟ ہاں، معلوم تھا، اسی لیے تو صحن کعبہ میں کھڑے ہو کر اپنی نبوت کی خبر دے رہے تھے۔ کیا خیال ہے کہ پیارے کریم آقا کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ میں شاہد ہوں؟ یقیناً پتہ تھا،
اسی لیے تو امتیوں کے اعمال پر گواہی کا اعلان فرما رہے ہیں۔ کیا خیال ہے کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ مبشر ہوں؟ یقیناً پتہ تھا، اسی لیے تو اپنے غلاموں میں خوشیاں بانٹ رہے ہیں، شہادتیں دے رہے ہیں، اور دنیا اور آخرت دونوں کی شہادتیں دے رہے ہیں۔ کیا خیال ہے کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ میں نذیر ہوں؟ یقیناً پتہ تھا، اسی لیے تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا ڈر سنا رہے ہیں، جہنم کی خوفناکی اور قبر کی ہولناکی کی خبر آپ ہی تو دے رہے ہیں۔ تو پھر تعجب کی بات تو یہ ہے کہ کہا بھی اسی ذات کو جا رہا ہے کہ جن کو پہلے سے ہی علم کہ میں نبی ہوں، میں شاہد ہوں، میں مبشر ہوں، میں نذیر ہوں، میں داعی ہوں، میں سراج منیر ہوں۔ جیسا کہ اگر کوئی اس اسٹیج پر آ کر مجھ سے کہے کہ تم فلاں ہو، تم فلاں خاندان کے چشم و چراغ ہو، تم نے فلاں جگہ پر اتنی دیر پڑھا، تمہیں یہ زبانیں آتی ہیں، تو میں اس کو کیا کہوں گا؟ یہی کہ جناب مجھے پتہ ہے کہ میں صوفی امجد ہوں، میں فلاں جگہ پڑھتا رہا ہوں، میں نے دنیا پھری ہے، اور ہے میرا تعارف، انٹروڈکشن مجھے پیش کرنے والے تم میرا انٹروڈکشن مجھے نہ کرواؤ، بلکہ میرا انٹروڈکشن اس سے کرواؤ کہ جو یہ نہ جانتا ہو کہ میں کون ہوں۔ ارے میں تو یہ جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں، میری خوبیاں کیا ہیں۔ انٹروڈکشن تو اس سے کرواتے ہیں جو جانتا نہ ہو۔ یعنی اگر کسی کو کچھ بتایا جاتا ہے تو اس کی معلومات میں اضافے کے لیے تو قربان جاؤں میرا رب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہا ہے، تم نبی ہو، تم شاہد ہو، تم مبشر ہو، تم نذیر ہو، تم داعی ہو، تم سراج منیر ہو۔ تو آخر اس میں حکمت کیا تھی؟ حکمت کیا تھی؟ نبی کو تو پہلے سے ہی معلوم تھا، نبی کو پہلے ہی سے معلوم تھا کہ میں کیا ہوں، کہ میں کیا ہوں۔ دوستو بڑی توجہ کہ اگر تعارف کروانا تھا تو ابو جہل سے کیا ہوتا، اگر تعارف کروانا تھا تو ابو جہل سے کہا ہوتا، اگر تعارف کروانا تھا تو ابو لہب سے کہا ہوتا، اگر تعارف کروانا تھا تو کافروں سے کہا ہوتا، اگر تعارف کروانا تھا تو مشرکوں سے کہا ہوتا۔ تو اگر ایسا کرنا ہوتا تو پھر آیت کے شروع میں یا ایھا الناس کہا ہوتا یا پھر یا ایھا الذین کہا ہوتا۔ سوال یہ ہے کہ اے میرے اللہ، جو بات نبی کے انٹروڈکشن کے بارے میں بندوں سے کہنے کی تھی وہ تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیوں کہی؟ یعنی اگر یا ایھا النبی کہہ کر آیت کو شروع نہ بھی کیا جاتا تو پھر بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ تھا کہ وہ نبی ہیں، وہ شاہد ہیں، وہ مبشر ہیں، وہ نذیر ہیں، وہ داعی اللہ ہیں، وہ سراج منیر ہیں۔ یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے خبر اس کو دی جو باخبر ہے، تعارف اس کو کروایا جو خود جانتا ہے، اطلاع اسے دی جو مطلع ہے، صفت اس کو بتائی جو خود موصوف ہے، علم اس کو دیا جو عالم ہے۔ یعنی بات ہمیشہ اس کو کسی کے متعلق بتائی جاتی ہے کہ جس کو پتہ نہ ہو۔ تو اگر کوئی خود ہی جانتا ہو، پہلے ہی جانتا ہو،
تو پھر اس کو اس صفت کا تعارف نہیں کروایا جاتا۔ آخر کار جواب آیا کہ یہ انسان کیا ہیں؟ اگر سمجھ جائے تو فرشتے اس پر رشک کرتے ہیں، اگر بگڑ جائے تو شیطان اس سے حیران ہوتے ہیں۔ یعنی انسان مجموعے کی فطرت ہے کہ جب کوئی بات ان کے سامنے کہی جائے تو کوئی مانتا ہے، کوئی انکار کرتا ہے، کوئی دل سے لگاتا ہے، کوئی ٹھکرا دیتا ہے، کوئی پیار کرتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے، کوئی قبول کرتا ہے، کوئی منہ پھیر لیتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب بھی کوئی نئی بات اس کے سامنے لے کر آؤ گے تو کچھ لوگ تسلیم کریں گے اور کچھ انکار کر دیں گے۔ جس طرح کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کا سچا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے مکہ کے چند لوگوں کو اکٹھا کیا، مکہ کے چند لوگوں کو اکٹھا کیا اور انہیں یہ اعلان سنایا کہ تم سب گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ تو کیا خیال ہے کہ نتیجہ کیا سامنے آیا کہ کچھ اقرار کر گئے، کچھ انکار کر گئے، کچھ اپنے ہو گئے، کچھ بیگانے ہو گئے، کچھ وفادار ہو گئے، کچھ غدار ہو گئے، کچھ جم گئے، کچھ پھر گئے، کچھ بیٹھے رہے، کچھ چلے گئے۔ یعنی اس وقت بھی کسی نے اقرار کا نعرہ لگایا تو کسی نے انکار کا نعرہ لگایا، کسی نے محبت کا نعرہ لگایا تو کسی نے عداوت کا نعرہ لگایا۔